أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر کسی وجہ سے تم روک دیے جاؤ ان کو پورا کرنے سے تو تمہارے ذمے میسر قربانی کو پیش کرنا ہے اور اپنے سر مت منڈوانا یہاں تک کہ قربانی قربان گاہ کو پہنچ جائے. پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کے ذمے اس کے بدلے روزے، صدقہ یا قربانی میں سے فدیہ دینا ہوگا. پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ پھر تم میں سے کوئی شخص حج کے ساتھ عمرے کا نفع اٹھا لے تو اس کے ذمے بھی میسر قربانی کرنا لازم ہوگی. ہاں، جسے قربانی میسر نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 دن کے روزے لوٹ کر رکھے. اس طرح 10 پورے ہو جائیں گے، اور یہ اجازت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے گرد نہیں رہتے. اور اللہ سے ڈرو، خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب سخت عذاب دینے والے ہیں، سخت پکڑ کرنے والے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حج کے حوالے سے اللہ رب العزت احکام بیان فرما رہے ہیں، اور اس آیت کا ماقبل سے تعلق کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ سن 6 ہجری میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کا آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، تو آپ نے جب اس خواب کا ذکر اپنے اصحاب سے کیا تو صحابہ کرام نے اس بات کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا خواب چونکہ وحی کے درجے میں ہے لہٰذا ہم اس خواب کو پورا کرنے کے لیے حج عمرے کے لیے نکلتے ہیں. لیکن حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آگے پہنچے، مکہ کے قریب پہنچے تھے تو مشرکین مکہ نے راستہ روک لیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت اس بات کو بیان فرما رہے ہیں. اس آیت میں 3 احکامات ہیں. سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بیان فرمایا کہ اگر ایک حاجی یا عمرہ کرنے والا حج کے ارادے سے اس نے احرام پہنا، تلبیہ پڑھ کے نیت کر لی حج کی یا عمرے کی، اب اس کے لیے لازم یہی ہے کہ وہ حج یا عمرے کو پورا کرے. لیکن اگر بیمار پڑ جائے اور اپنے حج کو ادا نہیں کر سکتا، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی اور مصیبت پڑ گئی، یا کوئی دشمن ہے اس نے راستہ روک لیا ہے، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ روک دیا گیا تو عمرہ ادا کرنے نہیں دیا گیا، تو ایسے میں کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ حج اور عمرے کا جب ایک دفعہ احرام پہن لیا تو اس بات میں کوئی اور گنجائش نہیں ہے کہ اس حج کی ادائیگی یا عمرے کی ادائیگی کر کے احرام کھلے گا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں تھی. تو اگر ایسا ہو جائے تو کیا کیا جائے گا؟ اللہ نے اس بات کا حکم اس آیت میں نازل فرمایا. تو ایک تو اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص قید ہو جائے، کوئی شخص بیمار پڑ جائے اور وہ حج عمرے کی ادائیگی نہ کر سکے تو اسے کیا کرنا ہوگا. ایک تو اس بات کا حکم بیان فرمایا، اور اگلی بات یہ بیان فرمائی کہ دوسرا حکم یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص احرام کی پابندیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ حقیقت جانیے تو اللہ رب العزت نے یہ عشق کی انتہا ہے. دیکھیے، ایک آدمی اللہ اپنے بندے کو اپنا عاشق بناتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا عشق کے لیے یہ بات کہی کہ تم اپنے بدن کو، اپنے جسم کو میرے لیے خرچ کرو نماز پڑھ کر، پھر مالدار ہو تو زکوٰۃ دے کر، روزہ رکھ کر اپنے جسم اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. پھر جب بندے کا عشق ترقی کرتا ہے اللہ سے تو اللہ فرماتے ہیں اب تم
سال کا ہم نے 3 مہینے سال میں ہم نے حج کا مہینہ ایسا رکھا ہے کہ اب تم دیوانہ وار ہمارے راستے میں نکل آؤ. یعنی دیکھیے، جب یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مجنون لیلا کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کھپاتا ہے، پھر مال خرچ کرتا ہے، پھر جب اس کا عشق انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر گلیوں کوچوں میں نکل پڑتا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے. تو اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اپنے عشق کی جو راہ رکھی ہے اس کا طریقہ یہی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم اوپر کی سیڑھی سے چلنا شروع کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم عشق کے پہلے درجے پر چلیں، لہٰذا حج سے شروع کریں گے. نہ نماز پہلے پڑھی، نہ زکوٰۃ پہلے دی، نہ روزہ پہلے رکھا. شروعات کریں گے حج سے، تو ظاہر سی بات ہے جب اتنا بڑا جمپ لگے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب حج سے واپس آتے ہیں تو وہی چیز ہے، جیسے گئے تھے ویسے واپس آئے. حالانکہ یہ ایک درجہ وار چیز ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جب فرض ہو چکا تو ہر حال میں کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا کہ باقی اس سے پہلے کی عبادات ہیں وہ بھی تو انجام دینی ہے. اب حج میں پوری کی پوری حج میں جب حاجی نکلے گا تو اس نے خوشبو نہیں لگانی، اپنے بال نہیں کاٹنے. ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کو اللہ نے کہا صرف تم نے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، تم نے صرف 2 چادریں چڑھانی ہیں، تم نے ایسی چپل نہیں پہنی جس میں تمہاری ہڈی چھپے، بلکہ تم نے بالکل اس طرح اپنے بالوں کو پراگندہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے مقبول حج وہ ہے الحج السج، وہ حاجی جو جتنا پراگندہ ہوگا، یعنی میلا کچیلا ہوگا، ایسے حاجی کا حج اتنا زیادہ قبول ہوگا. یعنی جتنا زیادہ پراگندہ ہو اور اتنی زیادہ اس کی چیخیں نکل رہی ہوں، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا رہا ہو، تو ایسے حاجی کا حج قبول ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک عشق کی انتہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی جب پابندیاں ہیں تو ان پابندیوں کو اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کی صورت میں اگر اسے کوئی کام کرنا پڑ رہا ہے حج کی پابندیوں میں سے، احرام کی پابندیوں میں سے، تو اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا. اللہ نے دوسری بات یہ بیان فرمائی. اور تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص، اصل یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ اور اس کے ارد گرد کے رہنے والوں کے لیے حکم رکھا ہے کہ چونکہ وہ قریب رہتے ہیں لہٰذا وہ ایک سفر میں یا تو حج کر سکتے ہیں یا عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مکۃ المکرمہ حدود حرم سے دور سے آتے ہیں، جیسے ہم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کر سکتے ہیں. تو ایسے کرنے والوں کے لیے یہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی ہے تو اس سہولت کے نتیجے میں اللہ نے اس بات بھی لازم کی ہے کہ تو شکر کے نتیجے میں تو قربانی کرو. تو یہ 3 احکامات دی ہیں. نمبر وار ہم دیکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. یعنی جب ایک دفعہ شروع کر دیا کوئی کام، چاہے حج ہو یا عمرہ ہو، اسے پورا کرنا ہے. نفل نماز بھی نفل نماز پڑھنے کا اختیار ہے، پڑھی جائے نہ پڑھی جائے، لیکن جب ایک دفعہ کا نفل نماز شروع کر دی تو پھر اسے پورا کیا جائے گا. اگر توڑ دی تو اب اس کی قضا لازم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حج بھی ایسا ہی ہے، عمرہ بھی ایسا ہے. چاہے تم نے نفلی ہو، عمرہ تو سنت ہے، جیسے حضرات صحابہ کرام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تھے تو لازم نہیں تھا، لیکن جب روک دیے گئے تو اب اس کی قضا کرنی لازم ہوگی. تو کیا فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، شہرے کے لیے نہیں، حاجی صاحب کہلانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ حج اور عمرے کی بات نہیں، ہر عبادت کا یہ معاملہ ہے، ہر معاملے کا یہ. کیوں؟ اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَحْسِنُوا، ہر کام عمدگی سے کرو، ہر کام اللہ کے لیے کرو، بندگی ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرو. اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہوتا تو کم از کم یہ درجہ تو ضرور حاصل کر لو کہ ہر بندگی کے وقت میں تم یہ تصور کرو کہ میرا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر تم یہ تصور کر لو گے تو اس سے تمہارے اندر یہ احسانی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ تم ہر کام اللہ کے لیے کرنے کے والے بن جاؤ گے. تو فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. لیکن اگر اگر تم روک دیے جاؤ بیماری کی وجہ سے، دشمن کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا جو کہ واقعتاً عذر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اب اس کا حل یہ ہے کہ تم ایک قربانی روانہ کر دو حرم کی حدود کے لیے، وہاں روانہ کر دو، وہاں وہ قربانی معلوم کر لینا. جس وقت قربانی رابطہ رکھنا، قربان ہو جائے، آپ کے اوپر جو احرام کی پابندیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو تمہارے ذمے پیش کرنا لازم ہوگا کوئی بھی میسر قربانی. وہ کیا ہوگی؟ وہ قربانی یہ ہوگی کہ یا تو بکرا یا بکری کا مکمل یا گائے اونٹ میں سے 7 حصوں میں سے کوئی ایک حصہ دیا جائے گا، یہ قربانی ہے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو مت منڈوانا، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ تمہاری قربانی وہ قربان گاہ میں یعنی حدود حرم میں پہنچ جائے. حرم کی حدود میں اپنی قربانی کو قربان کروانا، اس کے بعد تم اپنی اس پابندی سے نکل جاؤ گے، لیکن اس کی قضا تمہیں کرنا لازم ہوگی، وہ تم بعد میں کر لینا.
اب یہ تو ایک حکم تھا۔ اس کے بعد دوسرا حکم وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مجبوری کی وجہ سے احرام کی پابندیوں کو توڑتا ہے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا، تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو، او بہ اذن من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، جیسے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، صلح حدیبیہ ہی کے موقع پر ان کے بڑے بال تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا ان کے سر سے جوئیں، بہت زیادہ جوئیں ہو گئی، باقاعدہ جوئیں گر رہی تھیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کعب تمہیں تو یہ تکلیف دے رہی ہوں گی؟ تو فرمایا یا رسول اللہ احرام کی پابندی ہے، بال نہیں کٹوا سکتا، بال کٹوائے بغیر یہ جوئیں ختم نہیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا، آپ نے یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی اور کہا کیوں؟ اگرچہ بال کٹوانا حاجی کے لیے احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، اس کو پابندی ہے اس کی، لیکن مجبوری کی وجہ سے تمہیں ہم اس بات کی سہولت دی اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں تم 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لو، فدیہ دے دو۔ فدیہ کیا ہوگا؟ ففدیۃ من صیام، 3 روزے رکھ لینا، بال کٹوا لو بعد میں 3 روزے رکھ لینا، او صدقۃ، یا 6 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دینا، یا اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ 1.25 کلو گندم 6 مسکینوں کو دے دینا، اس سے بھی تمہارا یہ ادا ہو جائے گا۔ اور تیسرا اختیار کیا ہے کہ تم کوئی قربانی کر دینا، کوئی بکری دمبا وغیرہ قربان کر دینا۔ ان 3 چیزوں کا تمہیں اختیار ہے، لیکن یہ مجبوری کی وجہ سے حاجی کے لیے حالت احرام میں مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی کام کیا، پابندیوں میں سے کسی پابندی کو توڑا تو اس کے لیے یہ حکم ہوگا، لیکن اگر بغیر کسی مجبوری کے یوں ہی بغیر کسی عذر کے توڑ دیا تو اس کے ذمے کئی پابندیاں ہیں، اس کی دیکھا جائے گا، اس کی پوری ایک تفصیل ہے کہ اس نے کیا چیز توڑی ہے، کیا پابندی توڑی ہے، تو اس کے لیے متعلقہ جو مسئلہ ہوتا ہے تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم حالت اطمینان میں آ جاؤ، تب تیسرا حکم آتا ہے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تم میں سے جس شخص نے عمرے کا فائدہ اٹھایا حج کے ساتھ، یعنی اصل تو یہی ہے کہ حج بھی الگ کیا جائے، عمرہ بھی الگ کیا جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں انہیں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی احرام میں کر سکتے ہیں۔ اس کو آسانی کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد کہ صرف ایک ہی سفر میں حج ہی کیا جاتا ہے، دوسرا حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سفر میں آپ 2 عبادتوں کو جمع کر لیں، حج اور عمرہ کو، لیکن درمیان میں آپ حلال ہو جائیے گا، 2 احرام پہننے پڑیں گے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور دوسرا ایک ہی سفر میں آپ حج اور عمرہ ایک ہی احرام کے ساتھ کریں۔ عام طور سے جو حاجی صاحبان یہاں سے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی یہاں سے حاجی صاحب گئے، انہوں نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، جب حج کے دن 8 ذی الحجہ کو شروع ہوتے ہیں تو دوبارہ احرام پہن کے وہ حج ادا کرتے ہیں۔ تو جو شخص حج ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کر لے، ایسے کے شخص کی جو سہولت دی اللہ نے، اللہ فرماتے ہیں اس شخص کے ذمہ لازم ہے کہ قربانی کرے۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اب اللہ نے یہ بات دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اپنا پیٹ کا اتنا سفر کر کے گئے کہ صرف حج ہی ادا ہو سکتا تھا، کوئی اور قربانی نہیں کر سکتے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا حل ہے؟ وہ کیا کریں؟ وہ در حقیقت حج کے دنوں میں 3 روزے رکھ لیں، یعنی 7، 8، 9، یعنی جس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو 7، 8، 9 کو وہ روزے رکھ لے، اور اس کے بعد جب واپس لوٹ کے آ جائے تو 7 دن کے روزے بعد میں رکھ لے، تو اس طریقے سے 10 روزے اس کے ذمہ رکھنا لازم ہوں گے۔ تو فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پھر تم میں سے جو شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے ذمہ حج کے دنوں میں احرام کی حالت میں 3 دن روزے رکھنے لازم ہیں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے اس وقت جب تم لوٹ کر آؤ، تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملہ، اس طریقے سے تمہارے 10 کا عدد پورا ہو جائے گا اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ایک ہی سفر میں 2 عبادتوں کو جمع کرنے کی سہولت اس کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے گرد نہیں رہتے، یعنی جو باہر سے آ رہے ہیں۔ اب اللہ نے یہ تمام احکامات دے کر آخر میں کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے میں احکامات دے رہا ہوں اسی طریقے سے عمل کرنا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنی، اپنے اختیار سے جان بوجھ کر کوئی کوتاہی نہیں کرنی، ورنہ جان لو ان وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تم کان کھول کے سن لو کہ اللہ بہت سخت پکڑ کرنے والے ہیں۔ یہاں آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے جزوی احکامات دینے کے بعد اپنے ڈر کا حکم دیا کہ مجھ سے ڈرو، میں سخت پکڑ کرنے والا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو شخص اس کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج ادا نہیں کر رہا، اس کے ساتھ اس کے بارے میں اللہ کے کیسا شدید غضب و غصہ ہوگا۔ یہاں صرف جزوی احکامات کے دینے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص حج کرنے کی طاقت رکھتا تھا اور اس نے حج نہیں کیا
تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ایسے شخص کی، مسلمان ہے لیکن حج ادا نہیں کر رہا جبکہ فرض ہو چکا ہے، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی بھی حال میں وہ مرے۔ اچھا، اس سے اگلی بات، یہاں تو اللہ تعالیٰ صرف عبادت کے کرنے پر اپنے ڈر کا حکم دے رہے ہیں، لیکن کیا گناہوں کے کرنے پر اللہ کے ڈر کا ہی تصور نہیں کیا جائے گا؟ اور پھر یہ دیکھیے، یہاں جب اللہ نے فرمایا اور 7 روزے تم اس وقت رکھنا جب تم گھر لوٹ جاؤ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں تو تم نے اپنی عبادت کو ادا کر دیا، لیکن اب اصل امتحان باہر دوبارہ گھر جا کر، اصل تو عملی زندگی وہاں پر آئے گی نا۔ یہ تو 1 مہینہ 40 دن آپ نے گزار لیے پابندی کے، لیکن اب جب واپس جاؤ گے تو اپنی نجی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں، عبادات میں، ہر چیز میں تم نے اللہ کے ڈر کو رکھنا ہے۔ کیونکہ یہاں سے تم جا رہے ہو، لیکن اب یہاں سے اللہ کا ڈر لیتے ہوئے جاؤ۔ یاد رکھنا عبادت کرنا، یہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اس میں بھی اللہ کے ڈر کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو نافرمانی قرار دیا ہے، ان سے بچنے کے لیے بھی اللہ کا ڈر ضروری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ پہلے بات رکھی ہے کہ تقویٰ 3 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، جن سے روکا گیا ہے ان سے بچنا ہے، اور جو میسر ہے اس پر قناعت کرنی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں آ گئیں تو در حقیقت اللہ کا ڈر نصیب ہو گیا۔ ورنہ گناہوں کے ساتھ اگر عبادت کی جا رہی ہے تو عبادت معاف تو ذمے سے تو ساقط ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی روحانیت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك